اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد الحبیب الاحمد النبی الأمی المکی المدنی السراج المنیر الكوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وأہل بیتہ الاطیبین الاطہرین الانجبین المعصومین المظلومین ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھ لیجیے خاندان فاطمہ پر. کچھ لمحے تاخیر ہوئی راستوں کی بندش کے باعث اس کے لیے عذر خواہی چاہتے ہیں. وجود مبارک حضرت امام زمانہ کی شخصیت کے جو ابعاد اور جہات بیان کرنا مطلوب ہے. سب سے پہلے مرحلے میں یہ عقیدہ صرف مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، دنیا کے تمام ادیان کا عقیدہ ہے مہدویت سے متعلق. خواہ وہ یہودی ہو، خواہ وہ عیسائی ہو، تورات، انجیل، زبور، صحف آسمانی، صحیفہ ابراہیم، صحیفہ جناب موسیٰ، سب میں بیان ہے. اگر آپ چاہیں گے تو ہم کل اشارے کر دیں گے، اور اگر ضرورت نہ سمجھے تو ہم آگے بڑھ جائیں گے دوسرے مراحل کی طرف. اس طرح سے اسلامی فرقوں میں سے کسی ایک فرقے نے بھی حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے متعلق انکار نہیں کیا آج تک. کچھ فرق ہیں بنیادی عقیدہ مہدویت میں. اصل مہدویت مسلم ہے اہل تسنن کے ہاں بھی، اہل تشیع کے ہاں بھی. جو بنیادی فرق ہیں وہ علماء اہل تسنن، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی مسلک سے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی کوئی بھی شاخ ہو، ان میں اور امامیہ میں، مکتب جعفری میں، مکتب اہل بیت میں جو چند ایک بنیادی فرق ہے، میں آج ایک سے دو کی طرف اشارہ کروں گا. پہلا فرق یہ ہے کہ اہل تسنن مسئلہ مہدویت کو اور مسئلہ امامت کو فقہی مسئلہ سمجھتے ہیں، احکام میں شمار کرتے ہیں. اہل تشیع مسئلہ امامت کو کلامی اور اعتقادی مسئلہ سمجھتے ہیں. یہ فرق کیوں ہے؟ علم فقہ کسے کہتے ہیں اور علم کلام کسے کہتے ہیں؟ وہ علم جو فعل خدا سے متعلق گفتگو کرے اور وصف خدا سے متعلق گفتگو کرے، صفت خدا سے متعلق گفتگو کرے، اس علم کو علم کلام کہتے ہیں. اور وہ علم کے جو فعل مکلف سے، یعنی میں اور آپ جن پر اللہ نے بہت ساری چیزوں کو واجب قرار دیا، بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا، وہ علم کے جو فعل مکلف سے متعلق بات کرے، صفت مکلف سے متعلق گفتگو کرے،
وہ علم فقہ ہے. کیونکہ برادران اہل تسنن مسئلہ امامت کو لوگوں سے متعلق سمجھتے ہیں، نہ خدا سے متعلق، اس لیے وہ اسے فقہی مسئلہ سمجھتے ہیں. اور جن علماء اہل تسنن نے مسئلہ امامت اور مسئلہ مہدویت پر علم کلام میں بحث کی، وہ اس لیے کہ اہل تشیع کے عقیدہ امامت کے جواب میں انہوں نے گفتگو کی. وہاں پر جا کر اصل تمام اسلامی فرقوں کے ہاں امامت اور مہدویت کا مسئلہ فقہی مسئلہ ہے، نہ کلامی مسئلہ. یہ بنیادی اختلاف ہے. سرے سے یہاں پر پہنچ کر میدان الگ ہو جاتا ہے. اہل تسنن کے ہاں امامت اور مہدویت یہ لوگوں کا کام ہے، اس کا انتخاب کرنا، یہ فعل مکلف ہے. اور اہل تشیع کے ہاں امامت اور امام اور مہدویت کا انتخاب یہ سرے سے لوگوں سے متعلق نہیں ہے، خدا سے متعلق. اس لیے وہ جس خلیفہ کی بات کرتے ہیں اور ہم جس خلیفہ کی بات کرتے ہیں، یہ دونوں سرے سے الگ ہیں. آپ نے نماز ظہر پڑھی، نماز عصر پڑھی، اختتام میں زیارت پڑھی امام حسین کی، امام علی ابن موسیٰ الرضا کی، دیگر ائمہ کی، سب سے آخر میں امام زمانہ کی زیارت پڑھی. ابھی گفتگو کے اختتام پر نماز مغرب اور عشاء کے اختتام پر پھر زیارت پڑھیں گے. ذرا امام زمانہ کی زیارت کے الفاظ مل کر دہرا دیجئے اور میں پھر یہ فرق آپ کی خدمت میں بہتر طور پہ عرض کروں. کیسے پڑھتے ہیں امام زمانہ کی زیارت؟ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان. اس کا مفہوم تو ہم بیان کریں گے سورہ عصر کی تفصیل کے ضمن میں. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن. یہ ہر روز آپ کم سے کم 3 مرتبہ یہ زیارت پڑھتے ہیں اپنی زبان سے. یہ بنیادی فرق ہے ہم میں اور دیگر تمام اسلامی فرقوں میں. وہ جس خلیفہ کی بات کرتے ہیں، یہ جو امامت کا تصور ہے ان کے نزدیک، وہ خلیفۃ المسلمین کی بات کرتے ہیں. ہم جس خلیفہ کی بات کر رہے ہیں وہ خلیفۃ اللہ فی الارضین کی بات کرتے ہیں. خلیفہ رحمان ہونا اور ہے، خلیفہ انسان ہونا اور ہے. مسلمانوں کا خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جسے مسلمان مل کر منتخب کریں. اللہ کا خلیفہ صرف وہ ہو سکتا ہے کہ جسے خدا خود منتخب کرتا ہے. امام زمانہ خلیفۃ المسلمین نہیں ہے، خلیفہ خدا ہیں، خلیفۃ اللہ فی الارضین ہیں، خلیفہ رحمان ہیں، اللہ کے جانشین ہیں، نہ انسانوں کے جانشین ہیں. اللہ کے خلیفہ ہیں، نہ انسانوں کے خلیفہ ہیں. آپ کو جو تشبیہ دی گئی ہے ائمہ کی زبان میں، پیغمبر گرامی اسلام سے لے کر امام حسن عسکری تک، خود امام زمانہ سے متعلق جو قرآن مجید کی آیات ہیں کہ اس طرف ہی ہم بڑھیں گے، سورج سے تشبیہ دی گئی ہے. اسے ہم کھولیں گے لیکن آج میں صرف اشارے کروں. ایک فرق روشن ہوا آپ کے لیے کہ ہمارے ہاں مسئلہ امامت فقہی مسئلہ نہیں ہے، کلامی مسئلہ ہے. کیونکہ ہم امامت کو فعل مکلف نہیں سمجھتے، فعل خدا سمجھتے ہیں. انسان کا کام نہیں کہ وہ اپنے لیے خلیفہ اور امام منتخب کرے، اللہ کا کام ہے کہ وہ ہمارے لیے خلیفہ اور امام منتخب کرے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیگر برادران، دیگر اسلامی فرقے وہ عقیدہ مہدویت رکھتے ہیں، سب کے سب رکھتے ہیں، کسی نے بھی انکار نہیں کیا. لیکن وہ جس مہدی کی بات کرتے ہیں وہ مہدی موعود ہے، اور ہم جس مہدی کی بات کرتے ہیں وہ مہدی موجود ہے. ان کے لیے ایک مہدی اور مسیحا اور نجات دہندہ اور مشکل کشا کا وعدہ ہے جو پیدا ہوگا،
پھر وہی سب کچھ کرے گا جو ہم کہتے ہیں. اور ہمارے مہدی وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. آپ سے متعلق وہ طویل ترین روایات ہیں. ابتدائی نشست ہے اس لیے آج میں عرض نہیں کر رہا, کل ہم اس طرف بڑھیں گے. پہلا فرق اس میں اہل تسنن اور اہل تشیع جمع ہے کہ مہدی پیغمبر کی نسل سے ہوں گے. دوسری بات, اہل تسنن کے معتبر منابع, میں کتابیں اپنے ہمراہ لایا تھا لیکن آج وقت کی کمی کے باعث میں آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر رہا. دوسرا فرق, پیغمبر نے خود بیان کیا میدان خم غدیر میں, حدیث غدیر میں امام زمانہ کے 28 اوصاف بیان کیے. یا مولا متقیان کا ذکر ہے خطبہ غدیر میں اتنی تفصیل کے ساتھ, جا امام زمانہ کا ذکر ہے. اب گن لیجئے 28 صفات, خصوصیات امام زمانہ سے متعلق. اور پیغمبر نے خطبہ غدیر میں بتایا کہ میرا آخری فرزند مہدی میرے بیٹے حسین ابن علی کی نسل میں سے 9واں بیٹا ہوگا. یہاں تک کہ روایات میں امام زمانہ کی ماں کا بھی ذکر کیا گیا, نام بیان کیا گیا, چونکہ آپ کے والد بزرگوار سے متعلق تقریباً آشنائی ہے, ولو اجمالی کیوں نہ ہو, امام حسن عسکری سے متعلق. امام حسن عسکری ائمہ میں سب سے کم عمر امام محمد تقی ہیں جن کی کل عمر 25 سال ہے. امام محمد تقی کے بعد باقی تمام ائمہ میں سے کم عمر امام حسن عسکری, آپ کی عمر 28 سال ہے. 22 سال کی عمر میں آپ کی امامت کا آغاز ہوا اور 6 سال آپ کا عہد امامت ہے. آپ کا عہد امامت بہت پیچیدہ ہے, اتنا مشکل ہے کہ امام براہ راست کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے تھے, بات نہیں کر سکتے تھے. یہاں تک کہ اگر آپ سے کوئی سوال کیا جاتا تو امام اشارے سے روک دیتے, چونکہ دشمن کے, معتز کے اور عباسی خلفاء کے جاسوس آپ کے دائیں بائیں ہمہ وقت موجود ہوتے تھے. اور اپنے قریبیوں سے ملاقات کے لیے امام اتنی دقت سے کام لیتے تھے کہ خاص دن فرماتے تھے کہ فلاں شب نماز عشاء کے بعد فلاں صحابی کے گھر میں اس ساتھ سب اکٹھے ہو جائے, وہاں یوں اس مشکل سے. اور یہ جو 4 نائب ہیں امام زمانہ کے, ایک کم 70 سالوں میں یہ جو 4 نائب ہیں, عثمان بن محمد, محمد بن عثمان, سعید بن عثمان, حسین بن روح, یہ ساری شخصیات, یہ 4 نائب, ان میں سے 2 پہلے آپ کے دادا امام علی نقی اور آپ کے پدر بزرگوار امام حسن عسکری کی بھی نائب تھے. اور پھر وہی نیابت کا تسلسل آگے بڑھا. خود امام سے ملنا انتہائی مشکل تھا, یعنی امام زمانہ سے پہلے خود امام حسن عسکری سے کسی کا ملنا بہت مشکل تھا. اگر کسی کو قریب بھی گزرتے ہوئے دیکھا جاتا کہ وہ بات کر رہا ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا. امام زمانہ کی امامت کے آغاز میں شیعوں کی بڑی تعداد کو قتل کیا گیا, اسیر کیا گیا, زندانوں میں رکھا گیا. خود امام زمانہ کی والدہ معظمہ جناب نرجس خاتون, امام زمانہ کی غیبت صغریٰ کے بہت کم عرصے کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا. 260 ہجری میں امام زمانہ کی غیبت کا آغاز ہوا. 261 ہجری کے شروع میں جناب نرجس خاتون, جو آپ کو اذیتیں دی گئیں, تکلیفیں دی گئیں, آپ کو اسیر کر کے لے جایا گیا, آپ کی شہادت واقع ہوئی. میں آج چاہتا ہوں ان بچوں کے لیے, جوانوں کے لیے ابتدائی مرحلے میں, چونکہ امام حسن عسکری کی شخصیت سے آگاہی ہے, آج ابتدائی نشست میں ہم آپ کی والدہ معظمہ سے متعلق مختصر گفتگو کریں. جناب نرجس خاتون سے متعلق کہ یہ بی بی, یہ مخدرہ, کیوں آپ کا انتخاب کیا گیا امام زمانہ کی مادر گرامی بننے کے لیے, کہاں سے آپ کا تعلق ہے, کس سرزمین سے, اور کس طرح سے عقد ازدواج ہوا. میں مختصراً غیبت نعمانی میں, اس کے علاوہ اتمام نعمت اور باقی کتابوں میں یہ روایات تفصیل سے موجود ہیں. بحر الانوار کی 52 نمبر جلد میں علامہ مجلسی نے اسے تفصیل سے بیان کیا. میں کوشش کروں گا خلاصہ کر کے یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. شیخ طوسی سے لے کر تمام علماء نے بیان کیا, جتنی بھی ہمارے متون ہیں امام زمانہ سے متعلق.
آپ کا اصل نام ملیکہ ہے اور آپ کے والد کا نام یوشع ہے اور آپ قیصر روم کی پوتی ہیں، شہزادی. اور آپ کی داستان اس طرح سے ہے کہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام کافور کو بلایا اور کافور سے کہا کہ جاؤ جا کر بشر بن سلیمان کو، میرے ہمسائے کو بلا کر میرے پاس لے کے آؤ. بشر یا بشر بن سلیمان لے کے آؤ اس کو میرے پاس. کافور گئے، بشر بن سلیمان کو لے کے آئے. امام نے فرمایا اے بشر بن سلیمان، ہمارے شیعوں میں سے ہم جانتے کہ تو ہم سے انتہائی محبت کرتا ہے اور ہمارا صاحب راز ہے. آج میں تمہیں ایک اہم راز سونپنا چاہتا ہوں اور ایک ذمہ داری میں تمہیں سپرد کر رہا ہوں. امام نے کاغذ قلم منگوایا اور اس کے بعد رومی خط میں اور رومی زبان میں ایک خط تحریر کیا اور خط تحریر کرنے کے بعد امام نے 220 درہم ایک تھیلی میں ڈالے اور امام نے فرمایا کہ اے بشر بن سلیمان، آپ سامرہ سے فلاں دن بغداد چلے جانا اور پل بغداد پر روم سے بعض غلام اور کنیزوں کو اسیر کر کے لایا جائے گا. تم اس مقام پر جانا جہاں بہت سارے عرب افراد بھی موجود ہوں گے. ان کنیزوں میں سے ایک خاتون ہوگی جس نے اس رنگ کا لباس پہنا ہوگا، حریر کے 2 کرتے زیب تن کر رکھے ہوں گے، یہ علامات ہوں گی اور وہ رو رہی ہوگی. تو جا کر یہ خط اس خاتون کے سپرد کرنا. کافی لوگ چاہ رہے ہوں گے کہ وہ اس کنیز کو، جس کا نام بردہ فروش تھا، اس کا نام تھا عمر بن یزید، جو یہ خواتین کو لے کے آیا تھا، یہ بوڑھا شخص شیخ. تو یہ خط اس خاتون کو دینا اور یہ رقم سب سے آخر میں جب باقی افراد کوشش کریں اور جب کسی طرح سے کسی کے ساتھ معاملہ نہ بنے تو آخر میں تمہارے ساتھ یوں. امام نے پوری تفصیل سے بیان کیا یہ معاملہ ہوگا اور تم یہ رقم ادا کر کے اس خاتون کو اس طرح سے لے آنا. اب بشر بن سلیمان روایت کرتے ہیں، تمام ہمارے شیعہ محدثین نے غیبت کے موضوع پر جو لکھا، کتابیں لکھی، انہوں نے بیان کیا. یہ گئے اور جو امام نے وقت معین کیا تھا، بتایا تھا وقت معین، اسی وقت پر پہنچے اور دیکھا کہ اس طرح سے کشتیاں اتر رہی ہیں، اسیروں کو اتارا جا رہا ہے، غلاموں کو اتارا جا رہا ہے، کنیزوں کو اتارا جا رہا ہے. اور بالکل اسی طرح سے جو علامات امام نے بیان فرمائی تھی، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے. باقی خواتین کی بولی لگ رہی ہے، انہیں خریدا جا رہا ہے، لیکن ایک خاتون مسلسل گریہ کر رہی. یہاں تک کہ جب عمر بن یزید نے چاہا کہ اسے فروخت کیا جائے تو اس خاتون نے کہا کہ کیوں تم کسی شخص کے ساتھ زیادتی کرو جو میں کسی طرح سے قائل نہیں ہوں، راضی نہیں ہوں کہ تم کس کے ہاتھ مجھے بھیجو. انتظار کرو، ان قریب میرا صاحب پہنچ جائے گا، تم جلدی نہ کرو. یہاں تک کہ جو علامات مجھے بتائی گئی تھی ان کی روشنی میں نے جب دیکھا وہ خاتون کھڑی ہیں تو میں نے وہ نامہ، یہ بشر بن سلیمان روایت کر رہے ہیں، وہ خط، وہ تحریر اس خاتون کو منتقل کی. اور اس کے بعد جب میں نے معاملہ شروع کیا، بات چلی، میں نے کہا یہ رقم، اس نے کہا نا یہ کم ہے جو عمر بن یزید تھا جو لے کے آیا تھا ان خواتین کو. یہاں تک کہ ٹھیک وہی رقم جو امام علی نقی نے مجھے سونپی تھی 220 درہم پر ہمارا معاملہ طے پا گیا. میں نے اس کنیز کو لیا اور ہم چلے اور بغداد میں امام کی ہدایت کے مطابق جو حجرہ میں نے کرائے پر رکھا تھا تاکہ اس خاتون کو لا کے وہاں پہ قیام کریں اور پھر ہم واپس سامرہ آئیں، تو میں نے دیکھا کہ وہ خاتون سارے سفر میں امام کے اس نامے کو، اس خط کو چوم رہی ہیں. تو بشر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ جب آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے، جانتی نہیں ہے جس شخص نے آپ کو یہ خط لکھا، تو کیوں اس طرح سے آپ ایک انجان شخص کے خط کو، تحریر کو چوم رہی ہیں؟ کہا اے بشر بن سلیمان، تو خاندان محمد و آل محمد کی عظمت کو نہیں جانتا.
تجھے خبر نہیں ہے کہ جس ہستی نے تجھے بھیجا اللہ کی نگاہ میں اس کا مقام کیا ہے. تو بشر بن سلیمان کہتے کہ مجھے حیرت ہوئی کہ روم سے آنے والی یہ خاتون, تو اب میری گفتگو ہوئی, میں اس ساری گفتگو کو کوشش کروں گا کہ آذان مغرب سے پہلے 6:30 تک تمام کر دیں اور خلاصہ کروں سارے واقعے کا, تاکہ بچوں اور جوانوں کو پہلے مرحلے میں امام زمانہ کی والدہ معظمہ سے متعلق ایک مختصر شناخت ہو جائے, اور پھر ہم بعد کے مراحل طے کر سکیں. ایک صلوات پڑھ لیجیے خاندان فاطمہ پر. آگے جب انہوں نے قیام کیا, انہوں نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام ملیکہ ہے, میرے باپ کا نام یوشا, اور قیصر روم میرے دادا ہیں. میری عمر 13 سال تھی کہ جب میرے دادا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ میرا عقد کرے. اور جب یہ طے ہوا, جہاں تک کہ بڑے بڑے حواریوں کی اولادوں کو بلایا گیا, پادریوں کو بلایا گیا, مفتیوں کو بلایا گیا, علماء کو بلایا گیا, فوج کے سربراہان کو بلایا گیا, گورنروں کو بلایا گیا, تقریباً 7-8 ہزار کا یہ اجتماع تھا. اور پھر مخصوص میری عقد کے لیے ایک ایسا تخت آمادہ کیا گیا جو 40 پایوں پر مشتمل تھا. پھر سلیبوں کو آویزاں کر دیا گیا, کشیش آ کے بیٹھے اور انہوں نے انجیل کے نسخے کھول لیے. لیکن جیسے ہی وہ فرد جس کے ساتھ میرا عقد طے پایا تھا کہ عقد ہوگا, جیسے ہی وہ بیٹھا, انجیل کے نسخے کھلے اور کشیش نے اورات پڑھنا شروع کیے, اور وہ جیسی وہ لمحہ آیا کہ اب میرا نکاح پڑھا جائے, عقد کیا جائے, تو اسی لمحے وہ سلیبیں نیچے گری زمین پر, اور اس تخت کے پائے ٹوٹ پڑے, اور میرے چچا کا بیٹا گر کر بے ہوش ہو گیا. اور اس طرح سے جتنے بھی پادری تھے اور جو حواریوں کی اولادیں تھیں, وہ بزرگان, انہوں نے کہا کہ میرے دادا قیصر کو خبردار کیا, کہا کہ اس عمل سے باز رہو, کہ ہم اس عمل کی انجام دہی میں تمہاری مملکت کی نابودی کو دیکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ میرے دادا نے جب یہ سارا سلسلہ دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ میرا پوتا منحوس ہے, اس لیے اس نے جس سے میری شادی کرنا چاہ رہا تھا اسی کے چھوٹے بھائی کو آمادہ کیا گیا, اور پھر طے کیا کہ اس کے ساتھ میرا عقد کیا جائے. اور بےعین ہی وہی معاملہ دوبارہ تکرار ہوا, جس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوا اور سب اپنے اپنے گھروں کو چل دیے. اور پھر اسی رات میں نے عالم خواب میں یہ خواب دیکھا. میری ماں جناب شمعون جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے ان کی نسل میں سے تھی. میں نے دیکھا کہ بالکل اسی جگہ پر جہاں پر یہ میرے عقد کے مراسم دن میں طے پائے تھے اور عقد ناتمام رہ گیا اور نہ ہو سکا, اسی مقام پر جناب عیسیٰ موجود ہیں, جناب شمعون موجود ہیں, جناب عیسیٰ کے حواری موجود ہیں, اور ایک مسند پر خود آخری نبی پیغمبر خاتم اور آپ کے وصی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی اولاد موجود ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور میں نے خواب میں دیکھا کہ اس موقع پر پیغمبر گرامی اسلام نے جناب عیسیٰ سے یہ خواہش کی کہ آپ شمعون سے کہیں کہ کیا وہ اپنی بیٹی کو میرے فرزند ابو محمد کے عقد میں دیں گے یا نہیں دیں گے. جب یہ بات سنی جناب عیسیٰ نے تو وہ شمعون کی طرف بڑھے کہ شمعون, دنیا کی عزتوں نے اور دنیا کے شرف نے اور دنیا کے جمال نے تیرے گھر کا رخ کیا اور یہ عظیم سرفرازی تمہارے نصیب میں آ رہی ہے, کیا تمہیں قبول ہے؟ جناب شمعون نے قبول کیا. تو اس طرح سے اس محفل میں عقد ہوا اس جوان کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. لیکن میں نے خوف کی وجہ سے اپنے دادا کو نہیں بتایا کہ مبادا وہ مجھے سزا دیں, ناراض ہو جائیں یا میرے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں, اور اپنے خواب کو مخفی رکھا. لیکن جس جوان کو, حسن عسکری کو, جسے اس عقد میں ابو محمد کہا گیا تھا اور پیغمبر اسلام نے ابو محمد کہہ کے تعارف کرایا تھا, وہ اتنا حسین تھا
اور اس درجہ صفات و اوصاف کا حامل کہ اسے دیکھتے ہی میرے دل میں اس کے لیے ایک خاص محبت پیدا ہوئی، اور اس کے بعد وہ محبت اس درجہ بڑھی کہ مجھ سے کھانا پینا چھوٹ گیا اور میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، جس کے اثر سے میں اتنی نحیف ہو گئی، کمزور ہو گئی کہ اب میرے دادا ایک دن میری زندگی سے نا امید ہو گئے کہ اب ہماری بیٹی زندہ نہیں بچ پائے گی۔ یہاں تک ایک دن میرے دادا قیصر روم نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹی اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، مجھے نہیں لگ رہا کہ تم مزید زندہ رہ پاؤ گی۔ تو میں نے یہ خواہش کی کہ مجھے مسلمان قیدیوں سے ملاقات کروا دی جائے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کے امور میں آسانی پیدا کریں تاکہ اس سے شاید جناب عیسیٰ اور ان کی ماں جناب مریم خوش ہوں اور ان کے وجود سے مجھے شفا مل جائے۔ کہ اس طرح سے مسلمانوں کے لیے آہستہ آہستہ جب وہ نرمی اختیار کی گئی، ان کے لیے سختیاں کم کی گئیں جو قید میں تھے، تو میں نے بھی تظاہر یہی کیا کہ میں بہتر ہو رہی ہوں، یہاں تک کہ میں نے ایک دن جناب سیدہ زہرا میرے خواب میں آئی۔ تمام علماء کرام، تمام محدثین نے غیبت کے موضوع پر جن جن نے کتاب لکھی تفصیل سے اس کو بیان کیا، میں خلاصہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ کہا کہ ایک دن میں نے جناب مریم کے ساتھ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، اور جناب مریم نے تعارف کروایا کہ یہ تمام کائنات کی خواتین کی اور تمام اہل جنت خواتین کی سردار ہیں، اور میری بھی سردار ہیں، اور یہ تمہارے شوہر ابو محمد کی والدہ ہیں، ماں ہیں، ان کی جدہ ہیں۔ تو جیسے ہی تعارف ہوا میں نے شکوہ کیا، اے بی بی فاطمہ زہرا، آپ کے بیٹے ابو محمد میرے پاس ملاقات کے لیے نہیں آتے۔ تو فاطمہ زہرا نے اس وقت مجھ سے یہ کہا کہ چونکہ تو ابھی تک شرک کی آلودگی میں مبتلا ہے اور تو نے ابھی تک اسلام کو عملی طور پر قبول نہیں کیا، تو جب تک تو عملی طور پر اسلام میں داخل نہیں ہوگی میرا بیٹا ابو محمد تم سے ملاقات کے لیے نہیں آئے گا۔ کہ پھر میں کیسے اسلام قبول کر سکتی ہوں؟ کہ یہ ذکر پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کہ اس طرح سے میں نے شہادتین کا اقرار کیا، اور اس کے بعد پھر دائماً کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس دن ابو محمد میری ملاقات کے لیے تشریف نہ لائے ہوں، حسن عسکری۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ کہا کہ اب عنقریب مسلمانوں کا، بنو عباس کا سپاہیوں کا ایک گروہ تمہارے اس خطے پر حملہ آور ہوگا، تو تم نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک کنیز کے طور پر اس طرح سے شمولیت کرو، ساتھ شامل ہو جاؤ، اور وہاں سے پھر تمہیں اسیر کر کے لایا جائے گا، اور اس طرح سے تم ہمارے خاندان کے ساتھ ملحق ہو جاؤ گی۔ اور کہا بالکل ویسے ہی ہوا۔ جب مسلمانوں نے حملہ کیا انہیں کامیابی ملی، اور اس کامیابی کے بعد تمام جو خواتین موجود تھیں، غلام سب اسیر ہوئے، اور میں بھی انہی اسیروں میں آئی۔ اور جب میں یہاں پر پہنچی تو اس طرح سے ہر خط جا رہا تھا، لیکن بعد میں جیسے یہ خط آیا میں نے دیکھا وہی چیزیں جو بیان کی گئی تھی میرے لیے سب کی سب میرے لیے روشن ہو گئیں، اور اس طرح سے عقد ہوا جناب نرجس خاتون کا۔ یہ والدہ معظمہ ہے۔ میں نے بہت اختصار سے کام لیا میرے عزیزوں، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی، اور عقد کے کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت ہوئی، اور آثار ولادت ہرگز جناب نرجس خاتون سے ظاہر نہیں ہوئے، یہاں تک کہ جناب حکیمہ خاتون جو دختر حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن ہے، اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ہیں، تین کنیزیں اور جناب حکیمہ، یہ ان کی شہادت ہے امام زمانہ کی ولادت پر۔ لیکن جناب حکیمہ خاتون کو جب بلایا امام حسن عسکری نے اور فرمایا کہ آج کی شب کی سحر میں میرے ہاں ولادت ہونے والی ہے، لیکن حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ میں قطعی طور پر آثار حمل اور آثار ولادت سرے سے محسوس نہیں کر رہی تھی، یہاں تک کہ میرے ساتھ مل کر نرجس خاتون نے نماز تہجد شروع کی، اور جب وہ آخری رکعت میں پہنچی تو میں اس وقت نماز تہجد مکمل کرنے کے بعد گھر کے صحن میں آئی، اور میں تردید میں مبتلا ہو گئی۔ کسی حد تک مجھے شک گزرا کہ شاید ایسے نہ ہو جیسے مجھ سے کہا گیا۔ اسی لمحے
امام حسن عسکری تشریف لائے اور کہا، امام علی نقی علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے حکیمہ خاتون، اللہ کے امر کے تحقق پذیر ہونے میں شک نہ کیجیے، عنقریب پروردگار اپنی نشانی کو اس روئے زمین پر ظاہر فرمائے گا۔ کہ یہاں تک کہ میں پلٹ کر گئی اور امام نے مجھے تاکید کی کہ تم سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت کرو، اور جب میں سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت کر رہی تھی تو ناگاہ میری آنکھوں کے سامنے اس طرح سے گویا پردہ حائل کر دیا گیا ہو، اور اگلے چند لمحوں کے بعد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت ہوئی۔ اور جیسی امام کی ولادت ہوئی، جس طرح سے میں سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت کر رہی تھی، امام دنیا میں تشریف لائے اور اسی طرح بلند آواز سے سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت فرما رہے تھے، اور اس کے بعد سر سجدے میں رکھا اور انگشت سبابہ بلند کی، اللہ کی وحدانیت کے بعد پھر پیغمبر ختمی مرتبت کی رسالت کی گواہی دی، اور پھر ایک ایک امام کی امامت کی گواہی دی، اور پھر خود تک پہنچے، اور پھر اپنے متعلق حضرت کی وہ خود کلمات میں بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ ظاہراً وقت تمام ہو چکا ہے، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور اگر اب تک کی گفتگو میں یا کل کے لیے آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو تو آپ بیان کر دیجیے۔